اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ میں اے کیو چنگاری چینل کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز ناظرین، آج کے ممبر و محراب سنبھالے ہوئے مولوی، خواہ وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں یا اہل حدیث ہوں، وہ جو بھی نصاب پڑھ کر اور تعلیم حاصل کر کے علامہ اور مولوی بنے، وہ زیادہ تر 1400 سال پرانے سچے اور جھوٹے قصے، کہانیوں، واقعات، اصول و قواعد وغیرہ پر مشتمل ہے، جسے پڑھ کر یہاں تک پہنچے ہیں، اور علوم جدیدہ اور جدید سائنسی انکشافات کی الف بے سے بھی واقف نہیں۔ یہ مولوی صرف پیٹ کے غلام ہے۔ اسلام بس دعاؤں، مسجد کے چندوں، مدرسوں اور عقائد کی درستگیوں، نماز، روزے، حج، عمروں کے طریقوں، داڑھیوں کے طول، نماز جنازہ، قرآن خوانی، اذان، قرات نماز، نعت، حمد، درود وغیرہ وغیرہ تک محدود و مقید ہے۔ انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ آج دنیا کی باغ دوڑ طاغوت کے ہاتھ میں یا قرآن دشمن لوگوں کے ہاتھ میں، پھر جدید سائنسی پیش رفتیں جو قرآن سے جواب مانگتی ہیں اور جن کا جواب قرآن میں موجود بھی ہے۔ یہ جاہل مولوی ملا ان پیش رفتوں کو سمجھنا تو ایک طرف اتنی ذہنی استعداد کیپیسٹی نہیں رکھتے کہ سمجھ سکیں۔ اس طرح جدید سائنسی پیش رفتوں اور ان سے متعلق قرآن کی آیتوں میں بجائے ایک ہم آہنگی کے خلا سے صاف محسوس کیا جا سکتا ہے، ایک پل کی ضرورت صاف محسوس کی جا سکتی ہے۔ ذہین مسلمان اور جدید تعلیم سے بھی آشنا ذہن اس خلا کو پاٹنے کی کوشش کرتے دیکھے جا سکتے ہیں، جن میں سب سے نمایاں ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، جنہیں آج مسلمان بچہ بچہ تک جانتا ہے۔ پھر مودودی صاحب، ڈاکٹر اسرار احمد، حسن البنا شہید وغیرہ بھی رہ چکے ہیں، جنہوں نے واقعی بالکل درست انداز میں اور معقولیت اور دلیل سے جدید دور کے علم اور تمدنی پیش رفت کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر ایک ایک سوال کا اتنا مدلل جواب دیا جو جس بھی غیر مسلم تک پہنچایا تو وہ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہوا یا کم از کم دل میں تسلیم کر کے لاجواب ضرور ہو کر رہا۔ یہ تو آپ کو بتانے کی چندہ ضرورت نہیں کہ اس وقت دنیا پر امریکہ، بھارت، اسرائیل اور برطانیہ وغیرہ کی شکل میں ایک بہت ہی چالاک اور مکار اسلام و قرآن دشمن طاقت حکومت کر بھی رہی ہے، اور ایجنٹ حکمرانوں، خاص طور سے ایجنٹ جرنیلوں سے حکومت کروا بھی رہی ہے۔ یہ چالاک اور مکار قرآن دشمن اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن جدید سائنس سے پوری طرح ہم آہنگ ہے، اور اگر قرآن کی یہی اصل تعلیم آج کے تعلیم یافتہ انسانوں تک پہنچنے لگ گئی تو دنیا کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ سے چھینی بھی جا سکتی ہے، کیونکہ جو قرآن ایک ایک جدید سائنسی پیش رفت کے بارے میں معجزانہ طور سے 1400 سال سے لکھی چلی آ رہی اپنی آیتوں میں بتلاتا نظر آتا ہے، وہی قرآن ساری دنیا پر حکمرانی کے لیے بھی اپنی آیتوں کو واحد حقدار قرار دیتا ہے، اور جہاد و قتال کے ذریعے ان انسان دشمن ظالم حکمرانوں سے اقتدار و فرمانروائی کا حق چھین لینے کی بات بھی کرتا ہے۔ اس لیے ان قرآن دشمن طاقتوں نے اپنا سب سے طاقتور ہتھیار ہی میڈیا کو بنا دیا ہے۔ ٹچ موبائل نے جہاں ایک طرف ننگائی اور بے باپی کو نوجوانوں میں تیزی سے عام کرنا شروع کر رکھا ہے، وہیں دیگر لغویات کو خوب فروغ دینا، قرآن کی اصل دعوت کو بھی چھپانا، اور 2 نمبر کے اپنے ایجنٹ مولویوں اور مذہبی پیشواؤں کو 2 نمبر کا اسلام و قرآن زیادہ سے زیادہ پیش کرنے کا موقع دیے جانا بھی شامل ہے۔ طارق جمیل، طاہر القادری، الیاس قادری اور شیعوں کے اکثر ذاکرین انہی شیطانی طاقتوں کی مرضی کا اسلام و قرآن، جس سے دنیا پر ان کی طاغوتی اور مشرکانہ حکمرانی کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو، بلکہ سارے مسلمان بھی ان کے ہی عالمی نظام ربوبیت کی اطاعت عبادت کرتے مزے سے 6 فٹے مسلمان بن کر جیتے رہیں، صاف دیکھے جا سکتے ہیں کہ شیطانی میڈیا ان 2 نمبر کے جاہل اور منافق مولویوں کو خوب موقع دیے جاتا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے قرآن اور جدید سائنسی پیش رفتوں میں ہم آہنگی کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت، اور اس سلسلے میں کی جانے والے کوششوں کی حامل شخصیات کی۔ ایسی کوششیں کرنے والے دانشوروں اور تعلیم یافتہ لوگوں پر بھی یہ شیطانی برادری گہری نظر رکھتی چلی آئی ہے۔ قرآن اور جدید سائنس میں بالکل درست پل کا کردار ادا کرنے والے بعض تو ڈاکٹر ذاکر نائک، ڈاکٹر اسرار احمد اور مودودی صاحب جیسے لوگ ہوتے ہیں، وہیں قرآن کا درست علم نہ ہونے یا محدود اور ناقص علم ہونے کے بعد غلط انداز سے کوششیں کر کے الٹا قرآن و اسلام کو یا تو بدنام کر کے رکھ دینے والے یا قرآن و اسلام کو توڑ مروڑ کر کیا سے کیا بنا کر رکھ دینے والے جدید تعلیم یافتہ مذہبی اسکالر بھی دکھائی دیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایسے دانشور عالمی قرآن دشمن شیطانی برادری کے لیے تو بہت ہی مفید و مددگار بن کر ہی رہتے ہیں، جو اسلام کو جدید سائنس سے ہم آہنگ بنانے کے چکر میں خود اسلام کا ہی بیڑا غرق کر کے رکھ دینے والے ہیں۔ ایسے مذہبی دانشوروں میں ایک تو جاوید احمد غامدی صاحب کو دیکھا جا سکتا ہے، جو اسلام و قرآن کے اولین اور بنیادی مطالبے پر کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون کی ضرورت کا انکار کر کے فروعی مسائل و معاملات میں جیسے اصحاب کہف کی حقیقت، عذاب قبر کی حقیقت، روح کیا ہے، واقعہ کربلا، شیعہ اور سنی وغیرہ وغیرہ میں بہت ہی مدلل دل نشین ویڈیوز قرآن کی تفسیریں پیش کرتے دیکھے جا سکتے ہیں۔
غامدی صاحب کے علاوہ بعض جوشیلے نوجوان محققین جو مولویوں کی جہالت کو دیکھ کر اور جدید سائنس کی 4 کتابیں پڑھ کر خود کو علامہ اور عقل کل سمجھ بیٹھتے ہیں، ایسے دانشوروں میں اگرچہ مرزا جہلمی اور مفتی مسعود کافی مشہور جیسے ہیں یہ بھی شامل ہیں، جو اسلام کے اصل مطالبے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم و قانون، اللہ کی شریعت اور قرآن کی فرما روائی کے اصل مسئلے کو برائے نام اور خانہ پوری کے لیے لفظی منہ شگافیوں جتنی بہت اہمیت دیتے ہوئے وہی غامدی صاحب جیسے فروئی مسائل و معاملات پر لمبی چوڑی ویڈیوز پیش کر کے اپنا چینل، اپنی دنیا اور اپنی شہرت اور اپنی دولت بناتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ہم اس ویڈیو میں ایک اور ایسی ہی شخصیت جو قرآن اور جدید سائنس کے درمیان پل بنانے کے چکر میں خود کو عقل کل سمجھ کر اسلام و قرآن کی تعلیمات کو زبردستی توڑ مروڑ کر جدید سائنس کے قدموں میں ڈال کر رکھ دینے کی کوششیں کیے چلے جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے یہ کوششیں عالمی شیطانی طاقت کے لیے بہت مفید کوششیں ہیں، اس لیے ان موصوف کو بھی عالمی شیطانی میڈیا خوب موقع دیے بھی جا رہا ہے، اور یہ بھی اپنے اصل ٹارگٹ یعنی دنیاوی شہرت و دولت میں کامیابی سے زینے چڑھتے جا رہے ہیں۔ ہمارا اشارہ جناب ساحل ادیم صاحب کی جانب ہے۔ زیادہ تفصیل میں جائے بغیر ہم ان کے پورٹل کی ڈرامے بازی کا علمی، عقلی، قرآنی اور مدلل پوسٹ مارٹم کر دیتے ہیں۔ ساحل ادیم صاحب کا کہنا ہے کہ اذا الشمس کورت سے مراد سورج کا اپنی عمر مکمل کر کے بلیک ہول بننے یا کسی دوسرے ستارے کے بلیک ہول میں جا گرنے کا جو جدید سائنسی تحقیق کا نتیجہ ابھی سامنے آیا ہے، قرآن 1400 برس پہلے اذا الشمس کورت کے ذریعے اسی سائنسی نتیجے کو بتلا رہا ہے۔ ساحل ادیم صاحب کا کہنا ہے کہ یاجوج ماجوج ہمارے سیارے زمین پر رہنے والی مخلوق نہیں ہے، بلکہ دوسرے سیارے سے پورٹلز کے ذریعے زمین پر آ کر فساد مچانے والے انسان تھے، اور جو انسان ان سے تنگ تھے انہوں نے ذوالقرنین سے مطالبہ کیا کہ آپ ان آسمان سے آنے والے راستوں پورٹلز کو بند کر دیں تاکہ یاجوج ماجوج ہمیں تنگ نہ کر سکیں۔ آئیے ساحل ادیم صاحب کے ان 2 فلسفوں کا مختصر جائزہ لے لیتے ہیں۔ معزز ناظرین، قرآن انسان کی زندگی کے مختلف دورانیوں اور مراحل کی بات کرتا ہے۔ عہد الست کے بعد ماں کے پیٹ میں انسان نشو و نما پاتے ہوئے زندگی پر امتحان کا دورانیہ پہلے سور تک گزارتے رہیں گے، اس پر ساری امت کا اجماع ہے۔ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو سارے انسان موت کا شکار ہو جائیں گے، اور دوسرے سور پر سارے انسان دوبارہ زندہ ہوں گے۔ یہ جو سورہ تکویر ہے، اذا الشمس کورت، یہ بھی قرآن کی بعض اور صورتوں کی طرح پہلے سور اور دوسرے سور کے وقتوں کا نقشہ کھینچ رہی ہے۔ جیسے سورہ انفطار میں کہا گیا کہ جب سماء فطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، اذا النجوم انکدرت، جب تارے بکھر جائیں گے، جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، جب قبریں کھول دی جائیں گی۔ اسی طرح اس مخصوص وقت میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں قرآن سورہ انشقاق میں کہتا ہے اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی۔ ان دونوں صورتوں میں سور پھونکے جاتے وقت آسمان، سورج اور سیاروں پر مشتمل اس کائنات میں جو بھی واقعات پیش آئیں گے، ان واقعات کا بتلایا جانا صاف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ پہلے سور پر سارے انسان جو زمین پر جی رہے ہوں گے، خواہ کسی ہی عمر کے کیوں نہ ہو، سب موت کا شکار ہو جائیں گے۔ اسی طرح آسمان ہی پھٹ جائے گا تو سارے ستارے، سیارے بھی خواہ کسی عمر کے کیوں نہ ہوں بکھر جائیں گے، لپیٹ دیے جائیں گے۔ بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ اس میں ایک ہی بڑی تباہی کا نقشہ جو ایک ہی مخصوص وقت میں رونما ہوگی کھینچا گیا ہے۔ اب آئیے سورہ تکویر کی طرف، جس کی پہلی آیت کے بارے میں ادیم ساحل صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں جو جدید سائنس نے سورج اپنی عمر پوری کر کے جو بلیک ہول میں تبدیل ہوتا ہے اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ کوئی بھی سورج جب اپنی عمر پوری کرتا ہے تو سپر نووا کے پروسیس کے بعد اس کی لاش لوہے کے عنصر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ہماری زمین کا سورج ابھی زندہ ہے اور قیامت نہ آئی تو ممکنہ طور سے بھی کروڑوں اربوں سال مزید زندہ رہنے کے بعد ہی سپر نووا کے مرحلے تک پہنچ کر پھر لوہے کے عنصر میں تبدیل ہو کر ختم ہو سکتا ہے۔ جب بھی ہماری زمین پر جو لوہا موجود ہے وہ ہمارے سورج کا تو ہو ہی نہیں سکتا اور نہیں ہے، بلکہ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ کسی اور مردار سورج کا لوہا ہے جسے ہماری زمین پر اتارا گیا۔ اور سائنس بھی یہی کہتی ہے، اگر قیامت اسی وقت آنی ہے جب ہمارا سورج یعنی جسے قرآن الشمس کہتا ہے اپنی عمر پوری کر کے بلیک ہول میں تبدیل ہونے جانے لگے تو شاید قیامت میں کروڑوں اربوں سال باقی ہیں، جو کہ ظاہر غلط ہے۔ لہذا جب آسمان پھٹے گا اور نہ صرف ہمارا سورج لپیٹ دیا جائے گا بلکہ سارے ہی سورج یعنی چمکتے ستارے جنہیں قرآن النجوم کہتا ہے سبھی لپیٹے اور بکھیرے جائیں گے، تو وہ بلیک ہول کے لحاظ سے اپنی طبعی عمر پوری کرنے سے پہلے ہی بکھیرے جائیں گے۔
لہٰذا بلیک ہول کے پروسیس کا اطلاق کسی طور بھی قیامت کے وقت تباہ ہونے والے سورجوں پر نہیں کیا جا سکتا۔ انہیں تو قیامت کا سور اپنے طبعی وقت سے پہلے ہی خاص طور سے ہلاک و تباہ و برباد کر دے گا یا دوسرے بلیک ہولوں میں گرا دے گا۔ لہذا عدیم ساحل صاحب کے اذا شمس کورت کو عام بلیک ہول موت قرار دینا غلط ثابت ہو جاتا ہے، اور اذا شمس کورت سے بلیک ہول کے بجائے عدیم ساحل صاحب کی جہالت ثابت ہو جاتی ہے۔ آئیے اس سورت کی ابتدائی چند آیات پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں تاکہ بات صاف عیاں ہو جائے کہ اذا شمس کورت ہماری سورج کے بلیک ہول میں کنورٹ ہونے کی بابت نہیں، بلکہ ان مخصوص اوقات دونوں سوروں کی بات ہے جب پہلے سور سے تباہی کا آغاز بھی ہوگا اور پھر جب دوسرے سور پر دوبارہ زندگی کا آغاز بھی ہوگا اور حساب کتاب کا عمل شروع ہوگا۔ ابتدا ہوگی جب ہمارا سورج الشمس بھی اور دیگر سارے سورج ستارے النجوم بھی بکھیر دیے جائیں گے۔ جب سورج الشمس لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے النجوم دیگر تمام سورج و ستارے بکھر جائیں گے، جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی، جب اعمال نامے کھولے جائیں گے اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا اور جب جہنم دہکائی جائے گی اور جب جنت قریب لے جائی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ ان آیات سے صاف مترشح ہے کہ یہاں قرآن پہلے سور سے تباہی کی ابتدا کے وقت سے دوسرے سور کے وقت اور بعد کا نقشہ کھینچ رہا ہے۔ ہمارا سورج یعنی الشمس یعنی یقیناً اپنی طبعی عمر سے پہلے ہی دیگر تمام سورجوں اور ستاروں کی طرح لپیٹا بکھیرا اور تباہ کر دیا جائے گا، تو کس طرح یہاں ہمارے سورج کی اس طبعی موت کی صورت اذا الشمس کورت میں بن سکتی ہے، جس میں ایک سورج اپنی طبعی عمر پوری کر کے سپر نووا کے پروسیس کے بعد بلیک ہول میں تبدیل ہوتا ہے یا کسی دوسرے بلیک ہول میں گرتا ہے۔ اگر ایک سورج کے بلیک ہول اور سپر نووا کے پروسیس کا ہی ذکر قرآن کو کرنا ہوتا تو وہ والشمس وضحاہا کے طرز پر کہہ سکتا تھا کہ سورج کی قسم جبکہ وہ لپیٹ دیا جاتا ہے یا کسی دوسرے بلیک ہول میں گرا دیا جاتا ہے، لیکن جہاں اذا الشمس کورت میں آپ قرآن کی آیات صاف دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پہلے سور اور دوسرے سور کے مخصوص اوقات میں ہونے والے مخصوص واقعات کا ذکر کر رہے ہیں، جن کا اطلاق کسی طور بھی آج اور آج کے وقت کے عمومی حالات پر نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت سارے سورج اور سارے انسان موت سے دوچار ہوں گے۔ اس وقت ایک سورج کی بابت یہ کہنا کہ اذا الشمس کورت جب سورج بلیک ہول بن جاتا ہے، بلیک ہول میں گرتا ہے، سرے سے کوئی منطق ہی نہیں بنتی۔ لیکن طارق جمیل کی طرح، زرداری کی طرح عدیم ساحل بھی جانتے ہیں کہ لوگوں کی اکثریت جاہل ہے۔ انہیں جدید سائنسی پیش رفتوں کی اصطلاحیں، بلیک ہول وغیرہ کے الفاظ بول بول کر، انگریزی کے الفاظ بول بول کر، کھینچ تان کر قرآن سے ہم آہنگ کر کے پیش کر دوں گا تو میری خوب واہ واہ ہو جائے گی، شہرت مل جائے گی۔ بے شک قرآن کے اصل مفہوم، اصل مطالبے، اصل منشا کی دھجیاں ہی کیوں نہ بکھر کر رہ جائیں۔ اب آئیے پورٹلز اور ذوالقرنین کی عدیم صاحب صاحب کی تھیوری کی طرف۔ معزز ناظرین، اس زمین پر اگر کوئی سب سے عظیم انسان گزرے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر انبیاء ہیں، خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، لیکن اپنی ساری عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ اور توحید کی دعوت کا کام اسی زمین پر سر انجام دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر معراج کے سفر پر گئے بھی تو وہ کسی اور سیارے کی مخلوق پر توحید کی دعوت کے اتمام حجت کے لیے نہیں گئے تھے۔ پھر ان کے بعد خلفائے راشدین وغیرہ کی بھی ساری سرگرمیاں اسی زمین تک محدود رہیں۔ پھر قرآن جا بجا کہتا ہے کہ اسی زمین سے تمہیں اگایا گیا، اسی پر تمہیں جینا ہے، اسی میں تم جاؤ گے اور پھر اسی زمین سے دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء اور انسانوں کی قبریں اسی زمین پر ہیں، لہٰذا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ زمین سے باہر دوسرے سیاروں پر بھی ایسے انسان ہوں جن تک دعوت پہنچانے کی ذمہ داری ذوالقرنین کی بنے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کی نہ بنے، اور یاجوج ماجوج زمین کے باشندے نہ ہوں بلکہ دوسرے سیاروں پر رہنے والے انسان ہوں۔ لیکن سائل عظیم صاحب کہتے ہیں کہ پورٹلز کے ذریعے یاجوج ماجوج زمین پر اپنے سیارے سے آیا کرتے تھے اور زمین پر رہنے والی قوم کو تنگ کرتے تھے۔ اس قوم نے جس دیوار بنانے کا مطالبہ کیا وہ دراصل آسمان سے آنے والے راستے پورٹل کو بند کرنے کا مطالبہ تھا، اور کیونکہ سببہ کا واحد مطلب آسمانی راستے ہوتے ہیں، پورٹل ہوتا ہے، اس لیے یہ ذوالقرنین کو سببہ عطا کیے گئے تھے، تو دراصل پورٹل سے متعلق ساری ٹیکنالوجی دی گئی تھی، آسمانی راستوں تھے۔ اگر عدیم ساحل صاحب کو کہا جائے کہ جو مال و اسباب کہا جاتا ہے اور اسباب سے متعلق عام ذرائع اور وسائل بھی ہو سکتے ہیں، تو عدیم ساحل صاحب کہتے ہیں کہ اردو زبان کی کارستانی ہے، ورنہ عربی میں سببہ سے یا اسباب سے مراد آسمانی راستے ہی ہوا کرتے ہیں، یہی واحد مطلب نکل سکتا ہے۔
عظیم ساحل صاحب پھر قرآن کی کئی آیات پیش بھی کرتے ہیں جن سے واقعی یہی مترشح ہوتا دکھائی دیتا ہے کہ عام اسباب و وسائل اردو کی چیز ہے، اور سبب اور الاسباب قرآن میں آئے تو کسی طور اردو والے اسباب و وسائل نہیں بنتے۔ بہرحال ہم عظیم ساحل صاحب کی خدمت میں قرآن کی ایک آیت پیش کر دیتے ہیں جس میں اسباب کا ہی لفظ استعمال ہوا ہے، وہاں کسی طور آسمانی راستے نہیں بلکہ عام اسباب و وسائل ہی بن کر رہتے ہیں۔ معزز ناظرین، دیکھیے دنیا میں جو امیر کبیر طاقتور بااثر سیاسی اور مذہبی پیشوا ہوتے ہیں جو آخرت سے بیگانہ ہوتے ہیں، سب کچھ دنیا میں چاہتے ہیں، ان کے پاس مال و دولت اور اسباب و وسائل کی کمی نہیں ہوتی، ان کی عقیدت و محبت میں مجتمع بہت سارے انسان ان کے اندھے پیروکار بن جاتے ہیں اور ان کی ہر بات اور حکم کی نہ صرف بے چون و چرا اطاعت کرتے چلے جاتے ہیں بلکہ ان کی شدید عقیدت و محبت میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اتباع کرنے والوں اور کروانے والے بااثر پیشواؤں کا نقشہ قرآن میں کھینچتے ہوئے کہتا ہے کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیرووں سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے مگر سزا پا کر رہیں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور دنیا میں جو وہ مال و اسباب کی کثرت میں مبتلا رہتے تھے وہاں ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ بھی منقطع ہو جائے گا۔ تمام مترجمین و مفسرین نے یہ بالاتفاق یہی ترجمہ کیا اور یہی ترجمہ بن بھی سکتا ہے۔ یہاں عربی کے لحاظ سے بھی اسباب سے مراد صرف وہی اسباب و وسائل ہی بن سکتے ہیں جو اردو میں عام طور سے مستعمل ہیں۔ ظاہر ہے وہاں آسمانی راستوں اور پورٹلز کے بند ہونے کی تو کوئی سوری بن نہیں سکتی۔ اس لیے ذوالقرنین کے لیے بھی اگر اللہ کہتا ہے کہ اسے تمام اسباب مہیا کیے گئے تھے اس سے مراد جیسا یہی سارا ساز و سامان جو دنیا جو طویل سفروں کے لیے چاہیے ہوتا ہے وہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ چلیے بات کو دور دو چار کی طرح واضح کر دینے کے لیے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کا راستہ کیسے بند کیا، ان اسباب کو کیسے استعمال کرتے ہوئے رکاوٹ کو کیسے تعمیر کیا۔ قرآن کے الفاظ کے مطابق ذوالقرنین نے لوہے کی 2 چادریں منگوا کر کھڑی کی اور ان کے درمیان پگھلا ہوا تانبا اونڈیلا جس سے ایک دیوار تعمیر ہو گئی، اور وہ دیوار ایسی بن گئی کہ یاجوج ماجوج نہ تو اس دیوار پر چڑھ کر ہی آ سکتے تھے اور نہ ہی اس دیوار میں نقب لگا سکتے تھے۔ بس زمین پر کھڑی ایک دیوار جو لوہے کی چادروں کے درمیان پگھلا تانبا ڈال کر تعمیر کر گئی ہو اور جس پر نہ تو چڑھا جا سکتا اور نہ ہی اس میں نقب لگا کر آیا جا سکتا، وہ کسی طور بھی کسی آسمانی راستے کو بند کرنے والی دیوار ہو ہی نہیں سکتی۔ یا تو آپ قرآن کے بیان کردہ اس دیوار کا انکار کر دیں کہ کوئی لوہے کی چادریں نہیں تھی، کوئی پگھلا تانبا نہیں ڈالا گیا تھا، کوئی اس نوعیت کی دیوار نہیں بنی تھی کہ جس پر چڑھا نہ جا سکے، یا پھر معقولیت سے توجیہ پیش کریں کہ آسمانی راستے سے دوسرے سیارے سے آنے والے انسانوں کے لیے ایسی دیوار کس طرح رکاوٹ بن سکتی ہے۔ زبردستی کی کھینچتان الگ ہے ورنہ کوئی معقول توجیہ ممکن ہی نہیں۔ اسی لیے یاجوج ماجوج کو تمام مفسرین نے بالاتفاق اسی زمین کی مخلوق قرار دیا ہے، وہی اس دیوار پر نہیں چڑھ سکتے اور نقب نہیں لگا سکتے تھے۔ ہاں اس وقت وہ کہاں ہیں، کیا وہ کھولے جا چکے ہیں، وہ دیوار اس وقت کہاں ہے اور کس حال میں، اس بارے میں اختلافات ہیں، لیکن لوہے کی چادروں کے درمیان پگھلا تانبا ڈال کر تعمیر کی گئی دیوار کسی اور سیارے سے آنے والے انسانوں کے پورٹل کا راستہ بند کرنے کے لیے تعمیر کی گئی ہے، وہ بھی ایسی دیوار جس پر نہ تو یاجوج ماجوج چڑھ ہی سکیں اور نہ ہی نقب لگا سکیں۔ ایسی پاگل اور احمقانہ بات کسی نے بیان نہیں کی اور نہ ہی کوئی معقول شخص ایسی بات کر سکتا ہے۔ اس اختلاف کا کوئی حق سائل عدیم کو نہیں دیا جا سکتا ہے کیونکہ اس سے قرآن کی محکم آیات کے صاف اور سیدھے مطلب کی کھلی نفی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے کہا کہ قرآن صاف صاف شروع سے انسان کا مقام اسی زمین کو قرار دیتا ہے، اسی زمین سے ہمارے بیج اور میٹیریل کی صورت میں اگایا گیا، اسی زمین پر عرفات کے میدان میں آدم کا پتلا بھی بنا کر رکھا گیا، اسی عرفات کے میدان میں عہد الست لیا گیا، لیکن وہ عہد عالم امر کی کیفیت کے تحت لیا گیا تھا، جس کیفیت کے تحت فرشتے ہمارے کاندھوں پر موجود رہتے ہیں، جس کیفیت کا ہم شعور و ادراک کرنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے۔ اسی زمین پر ہی وہ جنت بھی تھی جس میں آدم و حوا کو عالم امر کی کیفیت کے تحت رکھا گیا تھا، پھر درخت کا پھل کھاتے ہی وہ آسمانی کیفیت سے عام طبعی کیفیت میں اسی مقام پر آ گئے تھے اور بغیر کوئی فاصلہ طے کیے گئے اسی مقام پر ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے تھے۔ اسی زمین پر انہوں نے اپنا گھر تعمیر کیا تھا، اسی زمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مبعوث کیے گئے جنہیں قرآن رحمت للعالمین کہتا ہے۔ لیکن حیرت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی میں کسی پورٹل زدہ مخلوق، کسی دوسرے سیارے پر رہنے اور بسنے والے انسانوں سے کسی معاملے کی کوئی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ اسی زمین پر ہم ساری زندگی گزارتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہماری موت آتی ہے تو بھی اللہ اور فرشتے جہیں ہمارے عزیزوں سے بھی زیادہ نزدیک جہیں موجود ہوتے ہیں، لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں پا رہے ہوتے، وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ۔
اسی زمین پر ہم برزخ کی سرحد پار کر کے عالم امر کی کیفیت میں جنازے پر لے جائے جاتے ہیں، جنازے پر اپنا لے جائے جانا محسوس کرتے ہیں اور بحیثیت میت کلام کرتے ہیں۔ اسی زمین میں دفن کیے جاتے ہیں اور عذاب یا راحت قبر کے مراحل سے گزرتے ہیں۔ اسی زمین سے سبزے کی مانند اگتے ہوئے ہم پھر سے پیدا ہوں گے، تو کہاں سے دوسرے سیاروں پر ایسے انسان آ گئے جن سے ہمیں یا ذوالقرنین کو رابطے کی ضرورت محسوس ہو، جو پورٹلز کے ذریعے زمین پر آتے جاتے رہتے ہوں۔ عظیم سائل صاحب جو منطق پیش کر کے دوسرے سیاروں کے انسانوں سے زبردستی معاملات کی کوئی صورت پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ احادیث اور بعض آیات میں بیان کردہ یہ حقیقت ہے کہ حیات صرف ہماری زمین پر ہی نہیں بلکہ ہماری زمین جیسی اور بھی زمینیں ہیں، جہاں نہ صرف ہمارے جیسے انسان ہیں بلکہ ہمارے نبیوں جیسے انبیاء بھی وہاں پائے جاتے ہیں، آدم جیسے آدم، نوح جیسے نوح اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے محمد بھی۔ لیکن عظیم سائل صاحب ذرا سی عقل کا استعمال کر لیتے تو صاف اندازہ لگا سکتے تھے کہ وہاں کے انسانوں اور نبیوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں بن سکتا۔ اگر کسی قسم کے معاملات کی کوئی صورت ہوتی تو اللہ ان معاملات کی انجام دہی کی کیا اخلاقی حدود ہوں، کیا اصول و قواعد ہوں، ہم ان کے ساتھ کس طرح پیش آئیں، اس بارے میں ضرور ہدایات دیتا۔ جس قرآن نے حیوانات سے برتاؤ اور انسانوں کے آپس میں مختلف رشتے ناتوں کے حوالے سے برتاؤ کے لیے حدود اور ہدایات دی ہوں، وہ لازمی طور سے یہ ضرور بتلاتا کہ دوسرے سیارے سے آنے اور جانے والے انسانوں سے معاملات کن اخلاقی حدود و قیود کے تحت ہوں گے۔ پس قرآن کی خاموشی اس بات کا ثبوت ہے کہ دوسری دنیاؤں اور زمینوں میں بسنے والے انسانوں اور انبیاء کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ پھر خود سوچیے، اگر اللہ نے ایسی ہر زمین پر وہاں بھی انبیاء مبعوث کیے ہی ہوئے ہیں تو یہ وہیں رہنے والے انبیاء کا کام اور ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ وہاں اصلاح کا بیڑا اٹھائیں، نہ کہ پورٹل کے ذریعے ہماری زمین سے ذوالقرنین وہاں پہنچ کر بھی توحید و اصلاح کی ذمہ داری سر انجام دے۔ کیا ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی دوسری زمین سے کسی اور نبی یا رسول کی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ وہ آ کر یہاں کے انسانوں کو سدھارے اور توحید کی دعوت کی ذمہ داری میں اپنا کردار وہ بھی ادا کرے؟ ذوالقرنین کے بارے میں زیادہ تر مفسرین کا یہی کہنا ہے کہ وہ فاتح خورس تھا۔ اس زمانے میں تمدنی ترقی ایشیا کے مغربی ممالک اور یورپ تک کی محدود تھی، جبکہ شمالی چین، روس وغیرہ میں انتہائی وحشی، غیر مہذب اور انتہائی جاہل قسم کے لوگ رہتے تھے، آدم خور قسم کے لوگ تھے۔ منگولیوں اور تاتاریوں سے تو ہم بھی واقف ہیں۔ مفسرین ان جنگلی اور وحشی لوگوں کو یاجوج ماجوج قرار دیتے ہیں۔ ذوالقرنین جب اس جگہ پر پہنچا جہاں اس نے سورج کو کالے دلدلی پانی میں ڈوبتے دیکھا، وہ ایشیائی کوچک کا مغربی ساحل بحر ایجین کا علاقہ تھا، جہاں سمندر چھوٹی چھوٹی جھیلوں خلیجوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ دور سے سورج کے غروب ہونے کا نظارہ کیا جائے تو سورج گویا کالے دلدلی سے پانی میں ڈوب رہا یوں ہی دکھائی دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے عین کا لفظ استعمال کیا، جو کہ سمندر کے بجائے جھیل یا خلیج یا چشمے وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ظاہر قرآن نے جو کچھ مشاہدہ ذوالقرنین نے اپنی آنکھوں سے کیا اور محسوس کیا اسی کو بیان کیا، لیکن عظیم سائل صاحب کہتے ہیں کہ سورج اس زمین پر کہاں غروب ہوتا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ بس ذوالقرنین نے جو سورج کے غروب ہونے کا مشاہدہ کیا وہ یہ تھا کہ سورج اپنے منطقی انجام یعنی بلیک ہول بننے کے جس راستے پر چلا جا رہا ہے، ذوالقرنین اس پورٹل اور اس راستے پر چلتے ہوئے اس مقام تک پہنچے تھے جہاں اس سورج کو بلیک ہول بن کر ختم ہونا ہے یا دوسرے بلیک ہول میں گرنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جو مغرب کی نماز ہے، کیا ہم سب غروب آفتاب کے لحاظ سے نہیں پڑھتے؟ تو کیا یہ نماز غلط ہے کہ سورج تو غروب ہوتا ہی نہیں؟ کیا یہ جو روزہ ہم سب غروب آفتاب کے وقت افطار کرتے ہیں اپنے اپنے علاقے میں اور وقت اور مشاہدے کے لحاظ سے نہیں کرتے؟ بس انسان کو اسی زمین پر اپنے حواس کے لحاظ سے جو غروب آفتاب کی صورت بنتی ہے اسی لحاظ سے اللہ کے احکامات کی پیروی کرنی ہوتی ہے نا؟ درست کہہ رہا ہوں نا میں؟ ذوالقرنین فاتح خورس بھی انسان تھا، جو کچھ اس کی آنکھوں نے دیکھا وہ بھی غروب آفتاب کا منظر ہی تھا۔ ممکن ہے اس کے فوراً بعد اس نے مغرب کی نماز بھی ادا کی۔ اسی طرح ذوالقرنین مشرق کی طرف بڑھا اور ایک ایسی قوم پر پہنچا جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی انتظام نہ تھا۔ زیادہ تر مفسرین یہی کہتے ہیں کہ ان علاقوں میں تمدنی ترقی نہ ہونے کے برابر تھی، زمین ریتیلی اور اس قسم کی تھی کہ چھت وغیرہ کس طرح تعمیر کی جائے یہ بھی ان لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ تھا۔ عین ممکن ہے ذوالقرنین نے ان کو چھتوں والی رہائشیں تعمیر کرنے کا فن سکھا دیا۔ عظیم ساحل صاحب ہر صورت میں پورٹل کا راستہ ہی اختیار کرنے کا تہیہ کر چکے، گویا انہیں پورٹل فوبیا ہو چکا۔ ارشاد کرتے ہیں کہ یہ ایسے کسی سیارے کی مخلوق تھی جو سیارہ اپنے ایکسس پر نہیں گھوم رہا ہوگا، لہٰذا وہاں کے باشندوں کو مسلسل دھوپ کا سامنا تھا۔
سورج کے گرد گھومتا یا رکا ہوا کوئی بھی سیارہ ہو، یہ لازمی ہے کہ ہر وقت وہ آدھا سیارہ دھوپ کی لپیٹ میں اور آدھا سیارہ اپنے سائے کی لپیٹ میں رہے۔ ہر وقت ہماری زمین بھی آدھی دھوپ کی لپیٹ میں اور آدھی سائے کی لپیٹ میں ہی رہتی ہے۔ فرض کیا وہ سیارہ اپنے ایکسس پر نہیں گھوم رہا تھا، تب بھی یہ لازمی بن کر ہی رہتا ہے کہ اس سیارے پر ہر وقت 50% دھوپ اور 50% رات رہے۔ اگر اس سیارے پر تقریباً ہر علاقے میں 6 مہینے دھوپ اور 6 مہینے رات رہتی ہو، تب بھی وہاں رہنے والی قوم کو مسلسل وہاں رہ کر یہ تو پتہ چل جانا چاہیے کہ ہم کس طرح اس طویل دھوپ اور طویل چھاؤں سے سفر کر کے موزوں ترین علاقوں تک پہنچ کر اس مشکل سے نکلیں۔ اگر اللہ کو ان کی اس مشکل کو دور کرنے کا انتظام کرنا ہی تھا تو اسی سیارے کے کسی انسان کو نبی بنا کر اس کے ذریعے ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ جبکہ عدیم ساحل صاحب خود بھی اعتراف کرتے ہیں کہ دوسری زمینوں اور دنیاؤں میں ہمارے نبیوں جیسے نبی ہوتے ہیں۔ یہ کیا منطق ہوئی کہ ہماری زمین سے پورٹلز کے ذریعے ذوالقرنین وہاں پہنچ کر اس سیارے کے انسانوں کی مشکلات حل کریں؟ لیکن جیسا کہ عرض کیا کہ زرداری، طارق جمیل، فضل الرحمان، نواز شریف، الیاس قادری، طاہر القادری کی طرح عدیم ساحل صاحب بھی جانتے ہیں کہ عوام کی اکثریت جاہل ہے۔ کہتے ہیں کسی پیر سے پوچھا گیا کہ آپ کی پیری مریدی کب تک چلتی رہے گی؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جب تک جاہل لوگ رہیں گے۔ معزز ناظرین، اگر چین اور روس کے علاقے سے سب سے مختصر زمینی راستے سے یورپ جانا ہو تو سینکڑوں میل دور تک 2 بڑے پہاڑوں کے درمیان ایک وادی کا سلسلہ سا چلتا چلا جاتا ہے۔ گویا 2 بڑی بڑی دیواریں سی کھڑی ہیں اور درمیان میں راستہ سا چلتا چلا جا رہا ہے۔ ذوالقرنین فاتح خورس جب وہاں پہنچا تو وہاں بھی لوگ بستے تھے، لیکن روس اور چین کے علاقوں میں رہتے چلے آنے والے انتہائی وحشی اور غیر مہذب انسان یاجوج اور ماجوج اکثر لوٹ مار کے لیے اور فساد کے لیے وہاں پہنچ جایا کرتے تھے۔ ان کے پہنچنے کی واحد صورت یہی تھی کہ وہ پہاڑوں کے درمیان وادی میں داخل اور تھوڑا سا سفر کر کے اس قوم کے ٹھکانے تک پہنچ کر انہیں فساد کرنے، لوٹنے کے لیے پہنچے۔ بعض تاریخوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ قوم ان 2 پہاڑوں کے درمیانی سلسلے کے درمیان کسی جگہ رہتی تھی اور یاجوج ماجوج ایک درے سے گزر کر ان تک پہنچ جایا کرتے تھے، لہذا یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے اس بڑے سے درے کو پاٹنا ضروری تھا۔ جو بیچاری قوم وہاں رہتی تھی نہ تو بلند و بالا پہاڑوں کو عبور کر کے وہاں سے نقل مکانی کر سکتی تھی، نہ یورپ کی طرف سینکڑوں میل دور جا سکتی تھی، اور نہ ہی ان وحشی قوموں کے علاقے کی جانب جانے کا تصور کر سکتی تھی۔ بچت کا یہی بہترین اور واحد راستہ تھا کہ وادی میں داخل ہونے کا دروازہ اور راستہ، وہ درہ جس سے یاجوج ماجوج آ جاتے تھے، اس راستے یا درے کو ہی بند کر دیا جائے، اور ایسا بند کیا جائے کہ نہ تو وحشی منگولوں اور تاتاریوں پر مشتمل یاجوج ماجوج اس پر چڑھ ہی سکیں اور نہ ہی اس میں نقب لگا کر وہاں گھس سکیں۔ اس درے کو بند کرنے کے لیے ذوالقرنین نے لوہے کی چادروں کے بیچ میں پگھلا ہوا تانبا ڈال کر ایسی دیوار تعمیر کر دی جو اتنی بلند تھی کہ یاجوج ماجوج نہ تو اس پر چڑھ کر ہی آ سکتے تھے اور نہ اس میں نقب لگا سکتے تھے۔ لیکن ساحل عدیم صاحب نے یہاں قرآن کی محکم آیات کو اپنے فلسفے کی زبردستی بھینٹ چڑھاتے ہوئے اس رکاوٹ کو دوسرے سیارے سے آنے والے راستے پورٹل کو بند کرنے والی رکاوٹ قرار دے دیا۔ یہ تک نہ سوچا کہ گھومتی زمین پر اوپر سے اگر کسی دوسرے سیارے سے انسان آتے بھی ہیں تو ان اوپر سے آنے والے ترقی یافتہ انسانوں کو روکنے کے لیے زمین پر پگھلا تانبا انڈیل کر بنائی اور کھڑی دیوار، ایسی دیوار جس پر نہ تو چڑھا جا سکے اور نہ جس میں نقب لگائی جا سکے، کہ کیا عقلی صورت ممکن ہو سکتی؟ دراصل غامدی اور ساحل عدیم جیسے نوسر بازوں کو 2 وجوہات سے شہرت اور پذیرائی مل جاتی ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو تعلیم یافتہ نوجوان نسل جدید سائنسی پیش رفتوں سے واقفیت رکھتی ہے، وہ قرآن کی تعلیم سے بالکل ناآشنا اور جاہل ہے، اس لیے اسے بلیک ہول کا نام لے کر، سپر نووا کا نام لے کر، انگریزی کے الفاظ بول بول کر اور ساتھ ہی قرآن کی آیات اور احادیث پڑھ پڑھ کر آرام سے بیوقوف بنایا جا سکتا ہے۔ دوسری اس سے بھی بڑی وجہ یہی ہے کہ واحد قرآن دشمن عالمی طاقت کے لیے ایسے نوسر باز اور مذہبی فراڈیے بہت ہی قیمتی بن جاتے ہیں۔ قرآن کا کھلا انکار اتنا نقصان دہ نہیں جتنا اسلام و قرآن کا لبادہ اوڑھ کر قرآن کی جڑ کاٹنے والی تھیوریاں پیش کرنے سے اسلام کو پہنچتا ہے۔ یاجوج ماجوج کھولے جا چکے ہیں یا نہیں، ابھی اگر وہ ہیں تو کہاں ہیں، اس بارے میں امت میں لاکھ اختلافات آئی، لیکن اس بات کی اجازت کسی مذہبی نوسر باز فراڈیے کو نہیں دی جا سکتی ہے کہ وہ قرآن کی بتلائی گئی وہ دیوار جو پگھلا تانبا ڈونڈیل کا اس طرح بنائی گئی ہے کہ نہ تو یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر آ سکیں نہ اس میں نقب لگا سکیں، کا انکار کرتے ہوئے اس سچائی کو اپنی فراڈ تھیوری کے پاؤں تلے رونتے ہوئے کوئی جھوٹا فلسفہ بیان کر سکے، اور ساحل عدیم نے یہی کیا ہے، اور دجالی میڈیا نے اس کی پشت پر دست شفقت رکھ دیا ہے۔
معزز ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری عقلی اور مدلل باتوں کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ ہمارے AQ چنگاری چینل میں ایسے ہی 2 نمبر کے مذہبی بہروپیوں اور فراڈیوں کا دلائل سے، قرآن سے، جدید سائنسی پیش رفتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ابطال کیا گیا ہے۔ ان کے جھوٹ اور فراد کو عقل سے کھول کر جھوٹا ہونا ثابت کیا ہے۔ آپ ہمارے چینل پر مذہبی فراڈی جاوید احمد غامدی کا اصل فراڈ، طارق جمیل کے فراڈ، دیوبندیوں قاسم نانوتوی، اشرفی تھانوی والا وغیرہ کے فراڈ، فضل الرحمان وغیرہ کے فراڈ، مدلل فراڈ پوری عقلی دلائل کے ساتھ ملاحظہ کر کے خود کو ان جدید فتنوں سے بچا سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی بچانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ سورہ یاسین میں ارشاد خداوند یہ کہ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ شیطان تم میں سے بڑی اکثریت کو بہکا کر لے گیا، اب دیکھ لو یہ رہی جہنم۔ جو اربوں انسان زمین پر جی رہے ہیں، ان میں سے بہت سارے دہری ہیں، ہندو ہیں، یہودی ہیں، بدھسٹ ہیں، پھر مسلمانوں میں اکثر بے عمل اور منافق ہیں۔ لہذا قرآن کا کہنا انہی انسانوں کے بارے میں، زمینی انسانوں کے بارے میں بالکل درستی محسوس کیا جا سکتا ہے کہ اکثریت شیطان کے بہکاوے میں آ کر خود کو جہنم کا مستحق بنا رہی ہے۔ احادیث سے بھی جنتیوں اور جہنمیوں کا تناسب یہی پتہ چلتا ہے کہ 1000 میں سے 999 انسان جہنمی ہوں گے، لیکن تاہم ساحل عدیم صاحب کا کہنا ہے کہ خود 999 جہنمی، ان سے مراد یا تو یاجوج ماجوج ہیں یا اکثریت یاجوج اور ماجوج کی۔ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا یاجوج ماجوج کے سیارے تک قرآن کی دعوت پہنچی؟ کیا ان پر قرآن جو انسانوں کے لیے ہدی للناس آخری ہدایت کی کتاب ہے، اس کی حجت تمام ہوئی؟ کس نے یہ حجت تمام کی؟ قرآن تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی پورٹل کے ذریعے ان تک نہیں پہنچے تھے، نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بغیر ہدایت کی آخری کتاب پہنچائے ان پر حجت تمام کیے، ان سب کو ایسے ہی جہنم رسید کر دیا جائے گا، اور جو اپنے قرآن اپنی بغل میں دبار کر بیٹھے ہیں ان کی اکثریت جنت میں جائے گی۔ بڑا عجیب فلسفہ ہے ساحل عدیم صاحب کا۔ یہ ساحل عدیم جیسے مذہبی سائنسی فراڈیوں کی جہالت کا ایک اور ثبوت ہے۔ ابھی ہم اور بہت کچھ بے نقاب کر سکتے ہیں۔ معزز ناظرین، ہم نے فیس بک کے ذریعے بھی یہی کام کرنے کی مسلسل کوشش کی ہے، لیکن عالمی دجالی میڈیا آئے دن ہمارے فیس بک اکاؤنٹ بند کرتا چلا ہے۔ ہم پھر سے نیا اکاؤنٹ بنا کر کوشش کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے اس YouTube چینل کو بھی پھیلنے سے روکنے کا ہر ہتھ کنڈا استعمال ہو رہا ہے۔ ہمارے چینل کے URL سے چینل کھلنا ہی بہت مشکل بنا دیا جاتا ہے۔ گوگل سرچ میں ہمارا چینل کسی طرح بھی اوپر اور جلد نظر آ ہی نہ سکے، یہ بھی کیا جا رہا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ سچائی کو پھیلانے میں، مذہبی نوسرباز فراڈیوں سے نوجوان نسل کو بچانے اور توحید و قرآن کی اصل دعوت کو لوگوں تک پہنچانے میں ہمارا ہر ممکن ساتھ دیں۔ ہمارے چینل کو کیسے بھی کر کے سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ دوستوں سے بھی سبسکرائب کروائیں۔ ہماری ویڈیوز کو، ہماری پوسٹوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ بہت بڑے اجر و ثواب میں حصے دار بن سکیں۔ شاید سچائی کو پھیلانے میں ہمارا ساتھ دینا ہی آخرت میں ہمارے لیے بہت بڑے وزن کی صورت میں ہماری اور آپ کی نجات کا باعث بن جائے۔ معزز ناظرین، آخر میں ہم آپ کے ہاتھ میں وہ اسکیل اور معیار ہی دے دینا چاہتے ہیں جس سے آپ بآسانی پہچان سکتے ہیں کہ کون سا سیاستدان اور کون سا مذہبی پیشوا فراڈیا اور منافق اور جھوٹا ہے اور کون سی شخصیتیں سچی ہیں۔ معزز ناظرین، اللہ نے انسان کو کوئی 10 مقاصد کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ پیدائش کا مقصد اور کرنے کا کام صرف اور صرف ایک بتایا، اکلوتا ہے۔ ظاہر ہے جو مسلمان بھی وہ کام کر رہا ہے اور اس کام کی طرف دوسرے لوگوں کو بلا رہا ہے، وہی حق اور سچ پر ہے۔ اور جو کوئی بھی بظاہر کتنا ہی سچا، نیک اور متقی کیوں نہ ہو، اگر وہ کرنے کا اصل کام ہی نہیں کر رہا تو منافق ہے، جھوٹا ہے یا جاہل ہے، فراڈیا ہے۔ جو کرنے کا واحد کام اور زندگی کا اکلوتا مقصد اللہ نے بتایا وہ ہے لا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کسی بھی اور کی عبادت سے خود کو بچانا ہے اور صرف اللہ کی عبادت تک ہی خود کو کاربند رکھنا ہے۔ انفرادی طور سے عبادت صرف نماز، روزے، سجدوں، دعا، تسبیح تک قرار دی جا سکتی ہے، لیکن وہ اصل غیر اللہ کی عبادت جس سے بچنا بہت مشکل اور جان جوکھوں کا کام ہے، وہ دین غیر اللہ کی اطاعت سے بھی خود کو بچانا ہے۔ اگر ہم اللہ کے باغی دین میں، اللہ کی ساقط شریعت میں ہی اسی نظام میں بے ضرر کل پرزے بن کر جیتے ہیں، مجتمع ہو کر اس نظام کے خلاف بغاوت، لا الہ یعنی جہاد نہیں کرتے، تو ہم دین غیر اللہ کی اطاعت کے مجرم ہیں، ہم مشرک ہیں، ہم شرک کے مجرم ہیں، ہم لا الہ الا اللہ کے امتحان میں فیل ہو گئے، خواہ ہم کتنے ہی بڑے مذہبی یا سیاسی پیشوا کیوں نہ ہو۔ یہ جو کچھ ہم نے کہا یہ ہماری اپنی اختراع نہیں ہے، بلکہ سید قطب، حسن البنا، مودودی صاحب، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور دنیا کے ہر مجاہد اور ہر نبی کا یہی کہنا اور کرنا رہا ہے۔ ہماری بات کا ثبوت ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی زبانی سن لیجئے، وہ اپنی زندگی بھر کے مطالعے کا نچوڑ بھی اسی فرض کو قرار دے رہے ہیں۔ نماز سے بھی پہلے اور بڑھ کر فرض اسی
کو قرار دے رہے ہیں۔ میں اپنے مطالعہ قرآن اور فہم قرآن اور تدبر قرآن اس سب کا خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر دین حق مغلوب ہو اور باطل اور طاغوت غالب ہو، اولین فرض عین اس طاغوت کو ختم کر کے اس کے غلبے کو توڑ کر اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کرنا اصل اور پہلا اور فرض عین۔ نماز سے بھی پہلے یہ فرض ہے، نماز کی صداقت اس پر ہوگی۔ اگر یہ کر رہے ہیں کہ نماز سے یہ نہیں کر رہے تو نماز جھوٹی ہے۔ باقی کو آپ نے گوارا کر رکھا ہے، کنسائی کر رکھا ہے، نماز پڑھ رہی یا کہ نعبد و یا کہ نستعین، جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہاں باقی کو آپ نے تسلیم نہیں کیا ہے، باقی کے خلاف آپ کی اتنے دل جاری ہے۔ کب آپ کہیں یا کہ نعبد و یا کہ نستعین تو سچ بول رہے ہیں، ورنہ نماز جھوٹ بن رہا ہے۔ اے اللہ جو حق ہے ہمیں اسے حق کے مطابق ہی دکھا اور اس کے اتباع کی توفیق عطا فرما، اور جو مذہبی فراڈیے نوسر باز ہیں ان کے فتنے سے ہمیں محفوظ رکھ، جو باطل ہے اسے باطل کے طور پر ہی دکھا اور اس سے اجتناب کی ہمت اور طاقت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔